پیارے بچوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو خوب اچھی طرح صابن سے دھو کے صاف رکھ رہے ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے تو اسکول بند ہیں اور اس سے آپ کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے، اسی لیے USAID کے پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی جانب سے آپ کے لیے مزے کی کہانیاں سنانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جنہیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی۔ تو تیار ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ آج کی کہانی کا نام ہے بھالو کی شامت۔ ایک دن شہد کی مکھیاں مل کر ملکہ مکھی کے دربار میں پہنچیں اور فریاد کی، ملکہ، ہم سارا سال ڈالی ڈالی، کلی کلی اور پھول پھول پھر کر رس جمع کرتے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ بھالو میاں آ کر ایک ہی وار میں سارا چھتا چٹ کر جاتے ہیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس کا حل نکالنا چاہیے۔ ملکہ مکھی نے جنگل کے تمام درختوں، جانوروں اور پرندوں کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا اور پوچھا، آپ میں سے کون کون اس مسئلے میں میری مدد کرے گا؟ گوند کے درخت، کوے، بندر اور دوسرے ساتھیوں نے مدد کا یقین دلایا۔ اگلے سال مکھیوں نے ایک بار پھر بھرپور محنت کر کے اپنا شہد کا چھتا تیار کیا۔ سب اپنی محنت دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس سال شہد کا چھتا بہت بڑا تھا۔ سب دوست بھی تعریف کرنے لگے۔ بھالو میاں نے جب تازہ شہد کا بھرا ہوا چھتا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ خود سے کہنے لگا، واہ، میٹھا میٹھا شہد کھا کر کتنا مزہ آئے گا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا۔ بھالو جو ہی شہد کی طرف بڑھا، بندر نے چلا کر سب کو خبر دی، آیا بھالو آیا، شہد چرانے بھالو آیا۔ بھالو کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ سنتے ہی گوند کا درخت حرکت میں آ گیا اور اپنی تمام گوند بھالو کے راستے میں پھیلا دی۔ بھالو نے جو ہی قدم آگے بڑھائے تو اس کے پاؤں گوند سے چپک گئے اور اس کا چلنا دشوار ہو گیا۔ ہائے رے میرے پاؤں، ہائے رے میرے پاؤں، وہ چلایا۔ اس نے بڑی مشکل سے گرتے پڑتے گوند سے اپنی جان چھڑائی اور ہانپتے کانپتے چھتے کی طرف دوبارہ بڑھتے ہوئے کہا، چاہے آج کچھ بھی ہو جائے، میں تو یہ مزیدار شہد کھا کر ہی رہوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور قریب ہی تھا کہ شہد تک پہنچ جائے کہ کووں کے ایک غول نے اس پر اپنی چونچوں سے حملہ کر دیا۔ بھالو ان کی چونچوں سے زخمی ہو کر نڈھال ہو گیا۔ اتنے میں جنگل کے دوسرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب ایک ساتھ بھالو پر جھپٹ پڑے۔ لومڑی نے اس سے پوچھا، کیا اب دوبارہ چھپ کر شہد کھاؤ گے؟ زخمی بھالو نے معافی مانگتے ہوئے کہا، دیکھیں، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی پوچھے بغیر شہد نہیں کھاؤں گا۔ سب نے شہد کی مکھیوں کی طرف دیکھا۔ شہد کی مکھیوں نے اسے معاف کر دیا۔ بھالو کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑا اور شہد کھانے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ پسند آئی؟ اچھا چلیے، اب آپ سے میں کچھ سوالات پوچھوں گی، تیار ہیں؟ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے، بھالو شہد کیوں چراتا تھا؟ جواب تو آپ سب کو پتا ہوگا۔ جی ہاں، بھالو شہد اس لیے چراتا تھا کہ بھالو کو شہد بہت مزیدار لگتا تھا اور وہ اسے کھانا چاہتا تھا۔ اس کی حسرت تھی کہ وہ شہد کو کھا سکے۔ جواب بالکل آپ نے درست کہا۔ دوسرا سوال ہے آج کا آپ سے، سب سے پہلے مکھیوں کی مدد کرنے کے لیے کون آگے بڑھا؟ تو پیارے بچوں، بتائیے مجھے ذرا کہ سب سے پہلے مکھیوں کی مدد کس نے کی تھی؟ جی ہاں، جواب بالکل درست ہے، بندر نے چلا کر مکھیوں کی مدد کی تھی۔ تیسرا سوال ہے آج کا، اگر آپ شہد کی مکھیوں کے دوست ہوتے تو آپ کس طرح ان کی مدد کرتے؟ جی پیارے بچوں، تو آپ کس طرح مکھیوں کی مدد کرتے؟ جی بالکل اسی طرح ہم سب مل کر مکھیوں کو پہلے کسی نہ کسی طرح بتا دیتے کہ ان کے آس پاس کوئی خطرہ ہے اور وہ چوکنا ہو جاتی۔ جی ہاں، بالکل درست جواب دیا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ سے اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے یہ کہانی اپنے امی، ابو اور بہن بھائیوں کو سنائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔